للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الاحزاب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے حصہ پنجم کا درس ہشتم سورہ احزاب کے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، دوسرا اور تیسرا رکوع. ان 2 رکوعوں میں اصلاً اور تفصیلاً تو غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، لیکن ضمناً اور یوں سمجھیے کہ ایک ضمیمے کے طور پر غزوہ بنی قریظہ کا ذکر بھی موجود ہے. اس سے پہلے جو 2 نشستیں اس درس پر ہو چکی ہیں، ان میں غزوہ احزاب کے حالات و واقعات کا ایک اجمالی خاکہ بھی سامنے آ چکا ہے. اہل ایمان کے لیے جس قدر کٹھن اور مشکل امتحان اس وقت سامنے آیا تھا، اس کا بھی اندازہ ہو چکا ہے. پھر اس کے نتیجے میں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو گئے، اہل ایمان کا رد عمل اور اہل نفاق کا رد عمل نمایاں طور پر ممیز ہو کر سامنے آ گیا کہ منافقین کا جو خبث باطن تھا، نفاق، وہ ان کی زبانوں پر آ گیا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں سبز باغ دکھا کر بڑھوا دیا گیا. اہل ایمان کا طرز عمل، انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل صحیح فرمایا تھا اللہ نے بھی اور درست فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جو ابتلاء یا امتحان یا آزمائش ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کی ایک آیت میں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ جدا کر دے، ممیز کر دے پاک کو ناپاک سے.
یمحص الذین آمنوا، اہل ایمان کی جو جمعیت ہے اسے پاک کر دے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے مابین منافقین کون ہے کہ جن پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، اور خود اہل ایمان کو پاک کر دے، یعنی یہ کہ ان کے دلوں کے اندر اگر کوئی آلائش ہے، کہیں کوئی کسی طرح کی ضعف اور کمزوری ہے تو اس کو بھی دور کر دے۔ یہ پوری طریقے سے یہ فلسفہ ان اسباق میں ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ہم سورہ احزاب کے دوسرے رکوع کا تو تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں، لیکن تیسرا رکوع جس کی تلاوت میں نے آج کی ہے، جو 7 آیات پر مشتمل ہے، ان میں سے ہی آخری 2 آیات ہیں کہ جن میں نہایت اختصار کے ساتھ غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع کی بھی 4 آیات ہم نے اپنی سابقہ نشست میں کچھ تیزی کے ساتھ، روانی کے ساتھ پڑھ لی تھی، عجلت کی وجہ سے ان کا حق ادا نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا آج ہم پہلے ان آیات پر بھی نگاہ بازگشت ڈالیں گے اور پھر یہ کہ غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی ان کی شخصیت میں، ان کی سیرت میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسوہ جو لفظ ہے اس کے 2 تلفظ ہیں، اسوہ بھی اور اسوہ بھی، اور بالکل پیرلل اس کے الفاظ ہیں قدوہ اور قدوہ۔ قدوۃ السالکین یہ آپ پڑھتے ہوں گے، قدوۃ العارفین، بہت سی بڑی شخصیتوں کے ساتھ جب ابتدا میں القاب لگائے جاتے ہیں تو یہ الفاظ آتے ہیں، امام العارفین، قدوۃ السالکین۔ تو اسوہ یا اسوہ اور قدوہ یا قدوہ، ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، ایسی ہستی جس کی پیروی کی جائے یا نقالی کی جائے۔ یہ دوسرا لفظ میں نے جان بوجھ کر اس لیے استعمال کیا ہے کہ اسوہ ہو یا قدوہ ہو، یہ اچھے سینس میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ اور برے سینس میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کسی برے کردار کی نقالی، کسی اچھی سیرت کی پیروی اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، تو لفظ اپنی جگہ پر دونوں احتمالات رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر صفت لائی گئی ہے اسوۃ حسنۃ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ایک نہایت اچھا نمونہ ہے، قابل پیروی، ایک نمونہ، ایک اسوہ ہے۔ یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں کل 3 جگہ پر، اور بالکل اسی ترکیب کے ساتھ، یہی ترکیب توصیفی، صفت اور موصوف کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں سورہ ممتحنہ میں یہ لفظ 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس کی 4تھی آیت میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور پھر اس کی جو تفصیل آئی ہے آگے جا کر 6ٹھی آیت میں بالکل بعین ہی یہی الفاظ ہیں، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اس کی وضاحت میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں کہ جیسے قرآن مجید ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے، کسے باشد، کسی ذہنی سطح کا ہو، کسی افتاد طبع کا ہو، کسی دور سے تعلق رکھتا ہو، تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت کا سامان قرآن حکیم میں موجود ہے۔ البتہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ہر دور میں تو اس کے لیے کچھ، جیسے کہ ہیروں کو نکالنے کے لیے کان کھودنی پڑتی ہے، تو اپنے دور میں تو وہ جو ہدایت تھی قرآن کی ہر سطح کے انسان کے لیے اور ہر افتاد طبع کے انسان کے لیے وہ بالکل ظاہر و باہر تھی، اس کے لیے کسی گہری مشقت کی ضرورت نہیں تھی۔ آئندہ کے ادوار کے لیے تا قیام قیامت ہدایت کا سامان تو ہے، لیکن اس کے لیے وہ ہیرے جو ہیں کان کو کھودنا پڑے گا ان ہیروں کو برآمد کرنے کے لیے، وہی ہے تدبر، تفکر۔ بہرحال شرط اس کی یہ ہے کہ استفادہ ہو سکے گا اسی کو جس میں تقویٰ کا وصف موجود ہو۔ تو ھدی للناس اور ھدی للمتقین، بظاہر جو ان میں تضاد نظر آتا ہے وہ اسی طرح ریزالو ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پر وہ ھدی للناس ہے،
لیکن استفادے کے اعتبار سے ہدی للمتقین ہے، جن کے اندر تقویٰ ہے، کچھ خدا ترسی ہے، کچھ خدا خوفی ہے، نیکی اور بدی کی تمیز کی جو حس اللہ نے پیدا کی ہے انسان میں، وہ کچھ زندہ ہے، باقی ہے، برقرار ہے۔ وہی شخص ہوگا جو قرآن سے استفادہ کر سکے گا۔ اسی طرح یہ نوٹ کیجئے، میں نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 بھی آپ کو سنا دی، بعین ہی یہی الفاظ جو یہاں ہیں وہاں بھی آئے۔ حضور کی شخصیت مبارکہ میں، حضرت ابراہیم کی شخصیت مبارکہ میں اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ ہے وہ استفادے کی شرط، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ 3 شرطیں پوری کرے گا انسان، وہ اللہ کا امیدوار ہو، اللہ سے امید رکھتا ہو، اور یہ گویا کہ ایمان کے لیے تعبیر ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، وہ پھر امیدوار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا آرزو مند ہوگا، خواہش مند ہوگا، اپنے محبوب کی خدمت میں حاضری کا اشتیاق ہوگا۔ نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، اور اس پچھلے دن کا یقین ہو کہ حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی۔ اور تیسری شرط یہاں ذکر اللہ کثیرا، اور پھر یہ کہ صرف مان نہ لے بلکہ یہ کہ یاد رکھے، اللہ کو یاد رکھے کثرت کے ساتھ، ذکر کرے اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ میں ذکر کرے کو میں نے مؤخر کیا، یاد رکھے یہ ہے اصل مفہوم، اس لیے کہ بارہا میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہے ذکر اور ایک ہے ذریعہ ذکر۔ بدقسمتی سے ہم نے ذریعہ ذکر کو ذکر سمجھ لیا ہے، زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا یہ ذریعہ ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص یہ سب کچھ کر رہا ہو، 1000 مرتبہ اس نے سبحان اللہ کہا ہو، لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو، تو حقیقت میں ذکر نہیں ہوا۔ وہ تو جب تک کہ ذکر کا مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں موجود کر لینا، یہ اگر شکل نہیں ہے تو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، 17 رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں عشاء کی، لیکن ذکر نہیں ہوا۔ بہرحال جو بھی آپ نے وقت لگایا ہے، محنت کی ہے، اس کا اجر و ثواب تو مل جائے گا، لیکن حقیقی ذکر تو ہوگا جب دل کی لو لگ جائے اللہ کے ساتھ، اللہ تعالی دل میں مستحضر ہو جائے، استحضار اللہ فی القلب، یہ ہے اصل میں ذکر۔ یہ تمام ذرائع ذکر ہیں۔ نماز اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، تو اسی لیے میں نے ترجمہ کیا جو اللہ کو یاد رکھے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو حصہ دوم کے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے الفاظ۔ ہر حال میں بیٹھے لیٹے اور کھڑے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ تو یہ 3 شرطیں ہوئی حضور کے اسوہ حسنہ سے استفادے کی۔ ایک بات جو میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اختصار کے ساتھ دہرا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے متعلق یہ آیت جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے وہ بہت اہم ہے، کہ یہ جنگ اللہ کی راہ میں سرفروشی، جاں فشانی، محنت، مشقت، فاقہ جھیل رہے ہیں، اپنے پیٹ پر بھی آپ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور جب کہ خندق کھودی جا رہی ہے تو پتھر اٹھا اٹھا کر خندق سے باہر لے جا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو یہ آتا ہے کہ ایک سخت چٹان آ گئی اور اس پر سب لوگوں نے اپنی زور آزمائی کر لی، وہ کدال جو ہے اچٹ جاتی تھی، اس سے پتھر ٹوٹتا نہیں تھا، چٹان جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ اس پر جو 3 مرتبہ تیشہ چلایا ہے تو وہ چٹان ٹوٹی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے تیشہ لگایا اللہ اکبر کہہ کر تو کچھ اس کا حصہ ٹوٹا، ساتھ ہی آپ نے کہا مجھے قیصر کے خزانے دے دیے گئے۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر ضرب لگائی ہے مجھے کسریٰ کے خزانے دے دیے گئے۔ تیسری ضرب پر آپ نے فرمایا مجھے یمن کے خزانے عطا ہو گئے، میں وہاں کے محل دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال یہ جو بھی دور آنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جھلک دکھائی تھی۔ تو اصل اسوہ یہ ہے، جیسے اصل سنت دعوت، سنت اقامت دین، اس کے لیے جد و جہد۔ باقی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے ایک عمارت میں اصل شے تو ہے اس کا سٹرکچر، عمارت مضبوط ہے، RCC سٹرکچر بنایا ہے آپ نے، صحیح طور پر مکسنگ کی ہے، صحیح مقدار میں اس کے اندر آپ نے سیمنٹ ڈالی ہے، اس کو کمپیکشن جو ہوئی ہے، اس کی وائبریشن ہوئی ہے، سب کچھ ہوا، سٹرکچر مضبوط ہے۔ اب اس کے اوپر رنگ روغن ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی حیثیت جو ہے وہ اس عمارت میں رنگ روغن کی ہے۔ اصل سنت دعوت اور سنت اقامت یہ ہے در حقیقت کے جو اصل سٹرکچر ہے سنت کا۔
جو کام کہ حضور نے پوری زندگی جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر آخری سانس جو آپ نے اس دنیا میں لیا ہے، مسلسل یہ 23 برس جو ہیں، ان میں کوئی دن آپ کا جس سنت سے خالی نہیں گیا، کوئی رات جس فکر سے خالی نہیں گزری، یہ سنت دعوت اور سنت اقامت دین ہے۔ لیکن یہ کہ یہ سنت ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے۔ البتہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بارے میں مناظرے ہیں، جھگڑے ہیں، مناقشے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ان سنتوں کو وہ اہمیت دے دی گئی ہے کہ ایک شخص جو ہے ان کا اگر التزام کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا تیر مار لیا اس نے۔ حالانکہ حقیقت میں جو تیر مارنا اگر ہے تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی وقف ہو جائے اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، یہ ہے تو اسوہ رسول پر آپ کاربند ہیں۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ تو اس کو نوٹ کیجئے کہ غزوہ احزاب جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اعتبار سے یہ گویا کہ امتحان اور ابتلاء اور آزمائش اہل ایمان کی گویا کہ اس کا کلائمیکس ہے۔ اس لیے یہاں الفاظ ہوا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا مارے گئے اہل ایمان، یعنی امتحان کی شدت کا لفظ وہ آیا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، بالکل وہی لفظ یہاں آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی تھی اس کی جو تعبیر ہے عملی سیرت النبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں نظر آئی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم ربنا اجعلنا منهم آمين يا رب العالمين۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اب ایک طرف وہ رد عمل تھا، منافقین نے جب دیکھا لشکروں کو آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور ان کا نفاق جو ہے ان کا خبث باطن ان کی زبانوں پر آ گیا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں سبز باغ دکھا کر مارا گیا، ہمیں جھوٹے وعدے ہم سے کیے گئے، اللہ نے بھی جھوٹ بولا معاذ اللہ، اور اللہ کے رسول نے بھی جھوٹ بولا۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے جو ہیں ہمارے قدموں میں ہوں گے، اور ہو یہ رہا ہے کہ رفع حاجت کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن اہل ایمان نے کیا کہا، اور جب دیکھا اہل ایمان نے ان لشکروں کو، ان فوجوں کو، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے اللہ نے بھی، پروردگار نے بھی، اور اس کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق اللہ ورسولہ، اب یہ دیکھیے سائملٹینیس کنٹراسٹ، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور یہاں فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، اب پھر دوہرا رہا ہوں کہ اصل میں انسان کی باطنی کیفیت ہے کہ جو فیصلہ کن ہے۔ آپ کا جو زاویہ نگاہ ہے وہ طے کرے گا۔ چیز ایک ہی ہے جو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا زاویہ نگاہ اور ہے، آپ کا زاویہ نگاہ اور ہے، آپ کو کچھ اور نظر آئے گا، مجھے کچھ اور نظر آئے گا۔ تو اصل میں تو انسان کی اپنی باطنی کیفیت ہے کہ جو ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے فلسفہ علم جو ہے، علم کی حقیقت، اس میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ باہر کوئی علم ہے ہی نہیں، علم تو جو بھی کچھ ہے انسان کے اندر ہے، باہر سے کوئی شے انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اندر وہ ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے شے، اسی کو جگا دیا جاتا ہے، اسی کو آ کر ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں انسان کو علم خارج سے حاصل ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال یہ مختلف نظریات ہیں۔ تو یہ جو ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اس کے لیے خاص طور پر سورہ بقرہ کی وہ آیت ذہن میں رہنی چاہیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، جانی اور مالی نقصانات سے، اور ثمرات، پھلوں، اس کا لفظی ترجمہ پھلوں بھی ہے، مطلب یہ کہ جیسے غزوہ تبوک میں ہوا ہے کہ کھجور کی فصل تیار تھی اور اب حکم ہو گیا نکلو، معلوم تھا کہ اب اس فصل کو اتارنے والا کوئی ہوگا نہیں، پیچھے ساری آبادی چلی جائے گی، فصل تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو اس معنی میں ثمرات جو ہے لفظی طور پر بھی صحیح ہے، اور یہ کہ بسا اوقات انسان دیکھتا ہے کہ میری 10 سال کی محنت اکارت چلی گئی، گویا کہ جو بھی اس نے کیا، جو بھی محنت کی، ایک امتحان کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے اتنا وقت لگایا کسی معاملے میں، اتنی محنت کی ہے، اتنا صرف کیا ہے، وہ ثمرہ اس کا جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔
کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے انسان کو ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور نہیں اضافہ کیا ان میں، اس پوری صورتحال نے، اس امتحان نے، اس آزمائش نے، اس ابتلا نے، مگر ایمان میں اور ان کی تسلیم کی کیفیت۔ تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے، ہرچہ بعد جو ہو سو ہو، ہم تو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، کل بھی لوٹنا ہے، آج بھی لوٹنا ہے۔ تو فرمایا کہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ابتلا اور آزمائش سے ایمان اور نکھرتا ہے۔ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ بلا یبلو سے خاص طور پر جب باب افعال میں آتا ہے ابلا یبلی ابلاءً، تو اس کے تو معنی ہی یہ ہے کہ کسی کو آزمائش میں ڈال کر اس کی خوبی کو نکھارنا، ابھارنا، نمایاں کرنا، اس لیے کہ خوبی بھی تو دبی ہوئی ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہا، اسے چھپی ہوئی ہے۔ جب آزمائش میں سے گزرے گا انسان تو اس کی خوبی نمایاں ہو جائے گی، اجاگر ہو جائے گی، اس میں جو خیر ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو ابلا یبلی ابلان کا تو مفہوم ہی یہ ہے، ورنہ بلا یبلو اور ابتلا یبتلی یہ دونوں طرف جائے گا کہ خیر کو بھی ظاہر کر دے اور شر کو بھی ظاہر کر دے، بھلائی بھی جس کی ہوگی نکھر جائے گی اور جس کے اندر شر ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ لیکن ابلا یبلی کا جو مادہ آتا ہے وہ جو اس کا جو مصدر ہے وہ آتا ہی خیر کو ظاہر کرنے کے لیے۔ من المومنین، بلکہ یہاں مجھے آج یاد آئے تھے اکبر الہ آبادی کے عارفانہ اشعار ہیں یہ دو، جائے جو تیری محبت میں مجھے وہ جان دے، عیش و کلفت میں رہے محفوظ وہ ایمان دے۔ ایک ایمان وہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو آدمی کا ایمان بھی قائم ہے، برقرار ہے، لیکن یہ کہ ذرا امتحان اور آزمائش آئی تو لڑکھڑا گئے، تو جائے جو تیری محبت میں مجھے وہ جان دے اور عیش و کلفت میں رہے محفوظ وہ ایمان دے، منتشر رہتا ہے مکروہات دنیا سے بہت، اس دل مضطر کو یا اللہ اطمینان دے۔ تو یہ عارفانہ اشعار میں سے ہے اکبر الہ آبادی کے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں سے وہ جوان مرد ہیں۔ یہاں رجال کا لفظ جو آیا خاص طور پر ان کی بہادری اور شجاعت کو نمایاں کرنے کے لیے، اسی لیے میں صرف مرد ترجمہ نہیں کر رہا، جوان مرد، باہمت لوگ۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے پورا کر دیا، سچ کر دیا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، نباہ دیا اس کو، آخری درجے میں صحیح ثابت کر دیا۔ اب وہ عہد کون سا ہے؟ ایک تو یہ کہ فوری طور پر جو ہے، یہیں پر جو ہم آیت پہلے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 15 جو ہے اس میں الفاظ موجود ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، حالانکہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور اللہ سے جو عہد کیا جائے اس کے بارے میں باس پرس ہو کر رہتی ہے۔ تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ایک تعویل خاص ہے، اور وہ تعویل خاص جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو لوگ غزوہ احد میں جنہوں نے وہ 300 کی نفری جو واپس چلی گئی تھی، ان سے پھر جب باس پرس ہوئی ہے تو انہوں نے اثر نو عہد استوار کیا، پھر عہد کیا کہ آئندہ یہ خطا نہیں ہوگی، ایسی لغزش نہیں ہوگی۔ تو یہ تو گویا کہ ایک پرٹیکولر جو واقعہ تھا اس سے گویا کہ متعلق ہو گئی، لیکن یہ کہ یہ تو ہر صاحب ایمان کا ہر وقت جو اللہ کے ساتھ جو ہے عہد ہے کہ جو بھی اس سے عہد کیا ہے اس کے نبھائیں گے چاہے جان جائے۔ ویسے ایک پھر جو بیعت ہوئی ہے بیعت رضوان، اس کو تو کہا ہی گیا ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد ہوئی ہے، غزوہ احزاب کے بعد، جو سمجھیے کہ تقریباً 1 ہی سال کے بعد وہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا، اور ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ بھی در حقیقت اسی سے متعلق ہے۔ تو اسے تو کہا بھی گیا ہے بیعت علی الموت، ایک یہ کہ بیعہ علی اللہ نفر، جس کو بیعت رضوان قرآن میں کہا گیا ہے، اس کی تعبیرات جو ہے روایات میں اس لیے بھی آئی ہے کہ یہ بیعت کی کہ اب ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں، کوئی پیٹھ نہیں دکھائے گا ہم میں سے، اور بیعہ علی الموت، موت پر بیعت، اب یہی سب کے سب اپنی جانیں دے دیں گے، جان نثار کر دیں گے۔ بہرحال اس کے لیے اگر آپ اس کو
زیادہ اس کی تعویل عام کے طور الفاظ چاہیں تو وہ پھر سورہ توبہ کے الفاظ ہیں. ظاہر بات ہے کہ نزول کے اعتبار سے وہ بعد میں آئے ہیں، لیکن ہر بندہ مومن کا اللہ کے ساتھ جو عہد ہے، جو اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ ذہن میں آ جانا چاہیے، وہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے مال بھی، ان کی جانیں بھی، جنت کے عوض. گویا کہ یہ ایمان کی ایک تعبیر ہے. جو شخص بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ چکا. اگرچہ یہ بیع جو ہے یہ بیع سلم کہلائے گی، ہماری فقہ کی جو اصطلاح ہے کہ سب کچھ آپ کو یہاں دے دینا ہے، اگرچہ آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہ آخرت میں ملے گا. جنت ہے، قیمت اس کی جنت ہے، اس کا بدل جنت ہے. وہ جنت جو ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے گی، لیکن یہاں آپ کو سب کچھ دے دینا ہے. اب جب سب کچھ دینے کا عہد کر لیا ایمان کی شکل میں، تو اب جس وقت جس چیز کا تقاضا کیا جائے اس سے اب اسے پیٹھ دکھانا، پیٹھ پھیرنا، یہ در حقیقت اس عہد کی خلاف ورزی ہے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان اہل ایمان نے جو جواں مرد ہیں، باہمت ہیں، اپنا عہد پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے. یہ نحب کے لفظ کو بھی پہچان لیجئے. لفظی ترجمہ ہے نحب کہتے ہیں اس نظر کو جس کا پورا کرنا لازم. نظر مانی ہے تو اب اس کو منت کو، اس نظر کو پورا کرنا چاہیے. مجازن اس سے مراد موت ہے. عام طور پر اس کا استعمال جو ہوتا ہے موت کے لیے. اسی لیے نحیب کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو بہت بلند آواز سے بین کر رہا ہو کسی کی موت پر، اگرچہ اس کی توسیع کر کے کسی اور صدمے پر بھی کہیں اگر بہت بلند آواز سے گریہ ازاری ہو رہی ہو تو وہ نحیب کہلائے گا. لیکن عام طور پر مجازن جو ہے یہ لفظ موت کے لیے اور موت پر پھر ماتم کرنے کے لیے، بین کرنے کے لیے مستعمل ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، نظر پیش کر چکے، منت پوری کر چکے، یعنی اپنی جانیں دے چکے. جان دے کر سرخرو ہو چکی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، فارغ ہو گئے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بیع سلم کا جو یہ حصہ ہے کہ اس ایک طرف کی پیمنٹ پوری ہو جائے وہ انہوں نے تو کر دی، تو گویا کہ انہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہیں کب ہماری باری آئے اور ہم بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں دے کر اور ہم فارغ ہو جائیں. میں نے شعر وہ آپ کو سنایا تھا کہ وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے. تو یہ کہ انسان جس کے لیے، جس سے بھی محبت کرتا ہے، اب اس کی ابتلا، اس کی طرف سے آنے والی کسی آزمائش کے لیے اپنے آپ کو ہر دم تیار رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی وہ آزمائش آئے گی جو بھی وقت کا تقاضا ہوگا پیش کر دیں گے، یہاں تک کہ جان حاضر کر دیں گے. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے قطعاً کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی تغیر ان میں واقع نہیں ہوا. جو عہد کیا تھا اس پر قائم رہے، ثابت قدم رہے. ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو گویا کہ آخری درجے میں سرخرو ہو چکے اور باقی جو ہے وہ منتظر ہیں. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا. وہ سچے کون؟ یہاں پھر وہ آیت سامنے آ جانی چاہیے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15. صادق کا لفظ جب آتا ہے تو ایمان کے حوالے سے صدق کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اہل ایمان حقیقت میں مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور جہاد کیا انہوں نے اور کھپا دی اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. یہ ہے سچے لوگ، صادق یہ ہیں. بلکہ آیہ بر کو بھی یاد کیجئے، وہ پوری ایک سیرت، ایک پوری کردار نگاری کرنے کے بعد آخری الفاظ کیا تھے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا. یہ ہے سچے. انہوں نے گویا کہ اپنے ایمان کو سچا ثابت کر دیا، اپنے دعوی ایمان کے اندر انہوں نے اپنی صداقت کا بھرپور ثبوت فراہم کر دیا. تو وہی بات یہاں فرمائی لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء، اور تاکہ پھر اللہ عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی تدریج کے ساتھ معاملہ ہوا ہے منافقین کے ساتھ، اور نفاق کا جو تذکرہ قرآن میں آیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ، یعنی یوں سمجھیے کہ غزوہ بدر سے پہلے پہلے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ سورہ بقرہ ہے یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان دونوں میں دیکھیں گے کہ لفظ نفاق نہیں آیا. فی قلوبہم مرض، بس جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے. اور یہ لفظ جو ہے دونوں کو کور کر سکتا ہے. ضعف ایمان بھی ایک طرح کی بیماری ہے، اور یہ کہ اگر وہ بیماری اس درجے تک اندر ہی اندر بڑھ چکی ہے کہ نفاق کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن لفظ نفاق ابھی نہیں آیا. سورہ آل عمران میں آیا ہے شاید ایک مرتبہ صرف، لیکن پھر سورہ نساء میں، پھر یہ جو صورتیں ہیں پھر سب سے زیادہ تفصیل سے آئے گی بات، اور وہ ہے سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے ضمن میں. پھر یہ ہے کہ نفاق کے بارے میں یہاں تک بھی معاملہ سب یہ سن 5 ہے، یوں سمجھیے کہ مدنی دور کے تقریباً نصف تک پہنچے ہوئے. یہاں بھی ابھی آخری بات نہیں فرمائی منافقین کے بارے میں. ابھی ان کو ایک امید دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی رجوع کر لو. یعنی ایک تو یہ کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، ایک ایسی حد ہوتی ہے کہ جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید نے دروازے بند نہیں کیے، گویا کہ منافقین کے لیے ابھی دروازہ کھلا رکھا. در توبہ ابھی وا رہا ہے، کھلا رہا ہے اس وقت تک. لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد آپ سورہ منافقون جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں بھی وہ الفاظ آئے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. سورہ توبہ میں الفاظ آئے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم. اور سورہ نساء میں بھی الفاظ آئے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو یہ گویا کہ پھر انتہائی جو بھی ہو سکتی تھی تنبیہات وہ وہاں آ گئی. یہاں فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اگر اللہ چاہے گا تو ان منافقوں کو عذاب دے گا. او یتوب علیہم، یا اب یہ دیکھیے یتوب، اللہ توبہ فرمائے گا ان پر. لفظی ترجمہ یہ ہو گیا یا اللہ توبہ فرمائے گا ان پر. تو توبہ جیسا کہ ہم سورہ فرقان کے آخری رکوع کا جو ہمارا درس ہے اس میں تفصیل سے توبہ کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے. تابہ یتوب، لوٹنا، پلٹنا، لوٹنا. بندہ اگر معصیت سے لوٹتا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، پھر عہد اثر نو استوار کر رہا ہے، تجدید عہد، تجدید ایمان، یہ توبہ ہے بندے کی. جب بندے نے سرکشی کی روش اختیار کی تھی، معصیت کی طرف رخ کر دیا تھا، اللہ نے اپنی عنایتوں سے اور شفقتوں سے محروم کر دیا تھا. جب بندہ نے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پلٹ کر اپنی شفقتیں اور اپنی عنایتیں جو ہے اس کا رخ اللہ اپنے بندے کی طرف کرتی ہے. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت کا ایک مظہر ہے کہ توبہ کا ایک ارادہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے. یہاں فرمایا او یتوب علیہم، اللہ ان کی طرف ان پر شفقت کی نگاہ فرمائے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ جبر و قدر کے ساتھ اس بحث کے ڈانڈے مل جاتے ہیں کہ جو ایک بڑی مشکل بحث ہے. لیکن یہ کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ویسے یہ جو اسلوب ہے اس آیت مبارکہ کا، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ احزاب جو ہے اس کی آخری آیت جو آیت نمبر 73 وہ بھی اسی اسلوب پر ہے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو یہ انداز جو ہے، اسلوب جو ہے، یہ بالکل وہی ہے کہ جو سورہ احزاب کی آخری آیت کا ہے. فَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ نے لوٹا دیا، بھگا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی. کافروں کو اللہ نے لوٹا دیا، بھگا دیا. چونکہ اصل ان کی شکست جو ہوئی ہے وہ تو اس آندھی اور جھکڑ کی وجہ سے،
جو طوفان آیا ہے اور اس طوفان کی وجہ سے ان کے چولہے جو تھے ان پر جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی وہ الٹ گئیں، ان کے آگ بھڑک اٹھی، خیمے جلنے لگے، تو اس طوفان میں پھر یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں پر قائم رہنا ناممکن ہو گیا، اور پھر ابو سفیان نے طبل بجایا رحیل کا، اور پھر یہ کہ وہاں سے وہ لشکر جو ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ صبح کو جب دیکھا اہل ایمان نے تو میدان صاف تھا، کہاں 12,000 کا لشکر پڑا ہوا تھا، لیکن یہ کہ کہاں اب یہ کہ ایک متنفس بھی موجود ہے، سب چلے گئے۔ تو یہاں اب دیکھیے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے ان کافروں کو لوٹا دیا، دفع کر دیا، واپس پھیر دیا، بھاگنے پر مجبور کر دیا، اپنے غیظ کو لیے ہوئے ہی۔ وہ اپنا غیظ و غضب ظاہر کر ہی نہیں سکے، وہ اب جو بھی ان کے اندر جوش انتقام تھا یا جو بھی کچھ بھی نہیں، اپنا غصہ، اپنا غیظ، جیسے ایک اور مقام پر آتا ہے قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، تمہارے اندر جو ایمان اور اہل ایمان کے خلاف غیظ و غضب ہے، اس غیظ و غضب کی آگ میں خود ہی جل مرو، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ تو وہ سارا غیظ اور وہ سارا غضب اور وہ سارا جوش جو لے کر آئے تھے، وہ گویا کہ جسے ہم کہیں گے ارمان لیے ہوئے ہی واپس لوٹ گئے کہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچا۔ اور یہ صورتحال جو ہے بڑی اہم ہے کہ امتحان کے اعتبار سے غزوہ احزاب کلائمیکس ہے، شدید ترین، لیکن ڈیتھ ٹول دیکھیے اس پوری جنگ کا 1 مہینے تک محاصرہ رہا ہے، 1 مہینے تک معاملہ جو ہے چلتا رہا ہے۔ امتحان تو انتہائی اللہ نے لے لیا، شدید ترین سردی، کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں، فاقے آ رہے ہیں، اہل ایمان کا معاملہ تو یہ تھا، امتحان کی انتہا ہو گئی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ لیکن بالفعل ہوا کیا کہ 6 مسلمان شہید ہوئے۔ البتہ یہ کہ جو ان میں مجروح ہوئے ان میں سے ایک بہت قیمتی شخصیت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بہت اونچا مقام ہے انصار میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چوٹی کے چند صحابہ میں بلکہ شاید سب سے زیادہ چوٹی پر وہی ہے، سعد بن معاذ جو رئیس اوس تھے۔ ان کو ایک تیر لگا، چونکہ تیر اندازی تو ہوتی رہی خندق کے دونوں طرف سے، تو تیر لگا ہے جس سے بازو کی بڑی رگ جو ہے وہ کٹ گئی۔ اگرچہ اس وقت تو بہرحال جو بھی اس کا کچھ علاج کیا گیا، اس کو کس کر باندھا گیا، جو بھی کیا گیا، لیکن وہی زخم ہے جو ان کے پھر موت کا سبب بنا ہے تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد۔ لیکن یہ کہ یہ ایک بہت بڑا جو سمجھیے کہ اہل ایمان کے لیے جو سب سے بڑا صدمہ تھا، 6 دوسرے صحابہ جو شہید ہوئے اور ایک ہی حضرت مجروحین میں سے حضرت سعد بن معاذ کا اس طور سے مجروح ہو جانا، یعنی یہ کہ وہ اس طریقے سے مجروح ہوئے کہ پھر جلدی ان کا انتقال ہو گیا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ کفار میں سے 10 مارے گئے، اور ان میں وہ عمرو بن عبد ود بھی تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 100 سواروں کے برابر ہے، مقابلے میں کفایت کرے گا 100 سواروں، بہت بڑا پہلوان، بہت جس کا یعنی قوی ہیکل اور بہت بہادر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ جو ہے واصل جہنم ہوا ہے۔ لیکن یوں سمجھیے کہ 1 مہینے میں ڈیتھ ٹول جو ہے دونوں طرف کے ملا کر بھی 16 افراد ہیں۔ لیکن امتحان، آزمائش، سختی، ابتلا، یہ جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ تو فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے لوٹا دیا، واپس کر دیا ان کافروں کو، ان کے غصے سمیت غیظ اور غضب سب اپنے دلوں میں لیے ہوئے، وہ اپنے سارے ارمان، وہ تو آئے تھے اس یقین کے ساتھ، اور جیسے کہ حیی ابن اخطب جو ہے بنی نذیر کا بہت بڑا سردار، جو 20 آدمیوں کا وفد لے کر گھوما تھا، غطفان کے قبائل کے پاس بھی وہ گیا، قریش کے پاس بھی وہ گیا تھا، ادھر سے ان کو چڑھا کر لایا تھا، ادھر سے مشرق سے نجد کے علاقے سے غطفان کے قبائل کو چڑھا کر لایا تھا، شمال سے نفری یہودیوں کی لے کر آیا تھا، بنو قینقاع بھی اور بنو نذیر بھی، اور وہی شخص تھا کہ جو پھر گیا ہے اور بنو قریظہ کو بھی اس نے بغاوت پر اور غدر پر اور وعدہ خلافی پر جو ہے آمادہ کیا ہے۔ تو روح رواں جو ہے اس کے وہ لوگ، لیکن معلوم یہ ہوا لم ینالوا خیرا، کوئی خیر ان کو نہیں مل سکا، اپنا سارا غیظ و غضب لے کر، ارمان لے کر اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ اب تو قصہ پاک کر دیں گے، اب تو گویا کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ جھگڑا ختم ہوگا، لیکن یہ کہ گئے اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو کوئی خاص گزن ہی نہیں پہنچی، بلکہ ایک فائدہ ہو گیا کہ ان میں جو بھی کمزور ایلیمنٹ تھا، ان کے جمعیت کے اعتبار سے جو ان کے لیے پوٹینشیل ڈینجر تھا، جو مارے آستین تھے منافق، وہ ننگے ہو کر نمایاں ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کو اس سے خیر
جو ہے حاصل ہوا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، اور اللہ خود ہی کافی ہو گیا اہل ایمان کی طرف سے جنگ میں۔ اللہ نے اہل ایمان کو جنگ کی تکلیف نہیں دی، دو بدو جس طریقے سے کہ ہوتی ہے جنگ، اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ یہ کہ حضرت علی اور ابن عبد ود جو ہے اس کا ان کا تو مقابلہ ہوا ہے، لیکن باقی تو بس یہ کہ ایسے ہی ادھر ادھر سے تیر اندازی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے کفایت کی ہے، اہل ایمان کو لڑنے کی تکلیف نہیں دی، اللہ ہی ان کی طرف سے ان کی مدافعت میں کافی ہو گیا۔ اور یاد کیجئے کہ جو اذن قتال کی آیات نازل ہوئی تھی جو سورہ حج میں ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے۔ لیکن یہ ہے کہ بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کے لیے صورتیں پیدا کرتا ہے، ورنہ تو دفاع جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو وہی بات یہاں فرمائی، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مومن اہل ایمان کی طرف سے جنگ میں۔ جو بھی جھکڑ چلا ہے، آندھی آئی ہے، یا جو عین وقت پر حضرت نعیم اشجعی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ غطفان کے قبائل اشجع میں سے وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ حاضر ہو گئے کہ حضور کو خدمت ہو تو میں اس وقت حاضر ہوں، ابھی میرے اس ایمان لانے کا علم جو ہے نہ بنو قریظہ کو ہے اور نہ میرے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ہے۔ اور حضور نے پھر ان کے ذریعے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے خالصتاً اللہ کی طرف سے، ورنہ یہ کہ اس میں کسی تدبیر کو، اپنی کسی کوشش کو تو کوئی دخل نہیں ہے۔ آندھی آئی تو اللہ کی طرف سے، اور حضرت نعیم یا حضرت نعیم اشجعی جو ہے وہ اگر بر وقت ایمان لے کر حاضر ہو گئے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکے سے مایوس ہو کر رخ کیا تھا طائف کا، لیکن اللہ کی حکمت اور مشیت میں یہ یثرب کی قسمت تھی۔ یثرب چونکہ اسی درس میں یہ لفظ آیا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، تمہارے لیے اس لیے وہ لفظ میری زبان پر آیا کہ اس یثرب کو مدینۃ النبی بننے کا شرف حاصل ہونا تھا۔ اللہ کی حکمت وہ ہے، اللہ کی مشیت وہ ہے، لہذا وہاں آپ تشریف لے گئے ہیں اور ناکام واپس آئے ہیں، اور یہاں گھر بیٹھے ہوئے مدینے کے 6 آدمی آ گئے اور ایمان لے آئے، اگلے سال 12 آ گئے، اس سے اگلے سال 72 آ گئے۔ تو اصل میں تو یوں سمجھیے کہ ایک ہے جو کہ عوامل ہیں، طبعی عوامل بھی ہیں، وسائل و ذرائع بھی ہیں جو کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، اور ایک ہے وہ پس پش جو اللہ کی مشیت اور حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو نگاہوں میں رکھنا چاہیے، اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اللہ کی وہ حکمت کبھی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی نہیں سمجھ میں آتی، لیکن یہ کہ اصل فیصلہ کن شے مشیت رب ہے، اصل فیصلہ کن شے اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے، اس کی تدبیر ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر فرما رہا ہے اس کائنات کی، آسمان سے زمین کی طرف تدبیر کا یہ سلسلہ جاری ہے حرام۔ اور اسی کے ضمن میں وہ حدیث ذرا نوٹ کر لیجئے، ان الفاظ کی مناسبت سے مجھے یاد آئی تھی تو میں نے نوٹ کیا، بڑی پیاری حدیث ہے، من جعل همومه ہما واحدا ہم الآخرۃ کفى اللہ جمیع همومه فی الدنیا، یہ وہی ہے کفى اللہ المؤمنین القتال، اللہ کافی ہو گیا اہل ایمان کے لیے ان کی طرف سے جنگ جو ہے اللہ نے خود لڑ لی، اللہ نے اپنے ذمے لے لی، ان کو اس سے بچا لیا، اور خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت ہو گئی جنگ کے معاملے میں۔ بالکل وہی الفاظ وہاں ہیں، من جعل همومه ہما واحدا ہم الآخرہ، دنیا کے تفکرات ہیں، ہموم ہے، پریشانیاں ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ان تمام مسئلوں کو، جیسے کبھی بہادر شاہ جو تھے رنگیلا، اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ جو بھی پرچے آ رہے تھے کہ اب نادر شاہ آ گیا ہے، وہاں پہنچ گیا ہے، پرچہ نویس پرچے بھیج رہے ہیں، اور وہ اپنے شراب نوشی میں مشغول ہیں، جو پرچہ آتا ہے کسی پرچہ نویس کی طرف سے اسے وہ اسی شراب کے اندر ڈبو دیتے ہیں، این دفتر بے معنی غرق میں نہ بولا، وہ تو پھر جب سر پر ہی آ گیا تو آ گیا۔ لیکن یہ کہ بندہ مومن اگر اپنے تمام ہموم کو اسی طریقے سے این دفتر بے معنی غرق میں نہ بولا، ان تمام ہموم اور تفکرات کو ایک ہم اس کو ہے میم میم ہم یا ہم، یہ ہے ارادہ کرنا، ہمت اسی سے بنا ہے، تو ہمہ ارادہ کرنا، وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا،
ایک ہی ہم ہو ہمارا، اور وہ ہم ہے آخرت کا، ایک ہی اس فکر میں انسان اپنے تمام دنیاوی فکروں کو دبو دے، ختم کر دے، گم کر دے، تو اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا اس کی طرف سے دنیا کے تمام ہموم کے ضمن میں۔ من جعل ہمومہ ہما واحدا ہم الآخرۃ کفى اللہ جمیع ہمومہ فی الدنیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔